السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 37 سے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے اور اس بات کا ذکر کہ یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر سکیں۔ مکمل قرآن تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس جیسی 10 صورتیں بلکہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس طرح کی فصاحت و بلاغت، اس طرح کی رعنائی اور زیبائی، اس طرح کی حلاوت و شیرینی اور ایسے معنی و مطالب کی وسعت پر مشتمل ہونا جو دنیا و آخرت میں نفع بخشوں، صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، جس کی ذات و صفات اور جس کے افعال و اقوال میں کسی بھی چیز کو ذرہ بھر مشابہت نہیں ہے، لہذا اس کا پاکیزہ کلام بھی مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یعنی اس طرح کا عظیم الشان قرآن تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی بشر کے کلام میں یہ تاب ہی نہیں کہ وہ اس کی مشابہت اختیار کر سکے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ان پر نگہبان ہے، یہ قرآن ان پر نگہبان ہے اور ان میں جو تحریف و تعویل اور تبدیلی کی جا چکی ہے اسے بیان کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، پچھلی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں تمام احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے، اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے اور ہر قسم کے شک و شبے سے بالا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید صرف اس لحاظ سے ہی معجزہ نہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت بے مثال ہے،
بے مثال ہے، روانی اور سلامت ہے، زبان میں شیرینی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی بے مثال ہے کہ اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو جامع ہدایات دی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اس لحاظ سے بھی بے مثال ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے نئے مفہوم و معانی سامنے آتے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نیز اس لحاظ سے بھی کہ اس میں پیش کردہ دلائل انتہائی سادہ ہیں اور عام فہم ہیں، جن سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند سورج جیسا چاند سورج، اس کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین اور آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمائے کہ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس جملے میں قرآن کی دو مزید صفات بیان فرمائی، ایک یہ کہ یہ قرآن پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق و توثیق کرتا ہے، یعنی جو اصول دین یعنی الکتاب یا کتاب کی اصل ہیں، ان الہامی کتابوں میں مذکور ہوئے وہی اس میں بھی مذکور ہیں، اس قرآن میں بھی مذکور ہیں، یہ کوئی نئے اصول پیش نہیں کر رہا۔ اور دوسری یہ کہ جو کچھ دین پچھلی کتابوں میں بیان ہوا ہے، مذکور ہوئے ہیں، ان کو مختلف پیرایوں میں اور دلائل و براہین کے ساتھ ان کی تشریح اور توضیح بھی کرتا ہے، اور یہی اوصاف قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے ثبوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات تو آج کل مسلمانوں میں بھی عام ہیں، پھر کیا آج بھی کسی نئے نبی یا نئی الہامی کتاب کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے بعد کسی نئی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور مسلم تو درکنار اغیار بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی بعینہ ہی اسی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی حفاظت کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے لوگ معاندین قرآن کو صفحہ ہستی سے ہٹانا چاہیں، ناپید کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر دور میں اس قرآن مجید کے کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ پھر قلمی حفاظت کے لا تعداد ذرائع سے بھی ابتدا سے لے کر آج تک حفاظت ہوتی رہی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اس کی عملی حفاظت کا بھی انتظام اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے۔ مسلمانوں میں اگرچہ بے شمار اختلافات اور فرقے ہیں، تاہم یہ سب کے سب گمراہ نہیں ہیں، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان میں تا قیامت ایک فرقہ ایسا موجود ہے اور موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور یہ فرقہ وہ ہے جو صرف کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی گوارا کرتا ہے اور نہ کوئی اضافہ گوارا کرتا ہے۔ وہ اپنے دین میں کوئی بدعی عقیدہ یا عمل کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، سبحان اللہ، اسی طرح اس کے مطالب و معانی اور تشریح و تعبیر کی حفاظت کا بھی ذمہ لے رکھا ہے، ورنہ محض الفاظ کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کی تشریح و توضیح اور صحیح تفسیر ہمیں احادیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اس سنت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی، یہ ایک الگ مضمون ہے جسے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے اور تفسیر میں اور مناسب مقامات پر اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ ان تصریحات سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی حفاظت اور ایک فرقہ حقہ کی موجودگی میں، ایک فرقہ جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اس کی موجودگی میں نہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ کسی نئی الہامی کتاب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟
کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو ان سب کو بلا لو۔ اگر تم نے افتراء سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے اور تمہیں اس کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے بشر ہیں۔ تمہارے باطل گمان کے مطابق اگر انہوں نے یہ قرآن بنایا بھی ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور ان تمام جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو جن سے تم مدد لینا چاہتے ہو، جن سے تمہارے لیے مدد لینا ممکن ہے۔ قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا اور یہ دعوت دی ہے کہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، تو یہ سب کافر جسے انہوں نے تنہا بنایا ہے مل کر اس کا مقابلہ کر کے دکھا دیں، اور جن سے وہ اس سلسلے میں مدد لینا چاہتے ہیں بلا شبہ وہ مدد بھی لے لیں۔ اس چیلنج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کی قدرت ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں بھی فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور تیسرا مقام پہ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اللہ اکبر، جو قرآن مجید کا ایک دوسرا معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کے جواب میں قرآن نے 3 مقامات پر چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی بنا لیا ہے تو تم بھی ہمت آزمائی کر کے دیکھ لو، اور اس سلسلے میں اپنے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ بلا لو۔ لیکن اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود جب وہ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہے تو انہیں دوزخ کی وعید سنا دی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے 3 باتیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، نمبر 2، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت، اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت۔ اب جو شخص پھر بھی ایمان نہ لائے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی یا تعصب میں پڑا رہے، اس کی سزا تو جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل کذبوا بما لم يحيطوا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے انہوں نے جھٹلا دیا، اور اب اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، یعنی انہوں نے قرآن کی تکذیب کی ہے حالانکہ انہوں نے ابھی اسے نہ سمجھا ہے اور نہ ہی پہچانا ہے۔ کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے 2 طرح کے ثبوت درکار ہوتے ہیں، ایک خارجی شہادت یا شہادات، اور دوسرے داخلی شہادت یا شہادات۔ خارجی شہادت کی نفی تو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی معترض نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو آ کر قرآن سکھلایا جاتا تھا۔ جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو آن کر قرآن سکھلایا جاتا ہے، یا آپ قرآن مجید سیکھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس گئے ہوں، یا یہ کام خط و کتابت یا قاصدوں کے ذریعے سر انجام پاتا آیا ہو۔ اور داخلی شہادات کی نفی اس طرح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے جو بھی خبر دی یا جو بھی پیشن گوئی کی وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ اور وقوع کے اعتبار سے درست ہی ثابت ہوئی۔ ان دو وجوہ کو علمی یا یقینی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی جس کی بنا پر قرآن کو جھٹلایا جا سکے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں جب انہوں نے عذرائے جہالت
اور بے وقوفی قرآن کو جھٹلا دیا ہے، تو یہ اس ہدایت اور دین حق سے محروم ہے جس پر قرآن مشتمل ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یعنی پہلی امت کے لوگوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھیے ظالموں کا کیا انجام ہوا، یعنی دیکھیے ہم نے انہیں اس وقت کس طرح ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم و زیادتی، کفر و سرکشی اور جہالت سے کام لیتے ہوئے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں، تم بھی ڈرو، کہیں تمہارا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو۔ تعویل سے یہاں مراد کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت ہے، کسی دی ہوئی خبر کے واقع ہونے کا وقت ہے۔ پھر جب وہ خبر وقوع پذیر ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، تو اس وقت سب لوگوں کو اس کی پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے، خواہ اس سے پہلے اس آیت کی سمجھ لا علمی کی وجہ سے نہ آ رہی ہو یا نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے۔ اور ایسی مثالیں بھی قرآن میں بہت ساری ہیں، جن میں سے یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو یہ صدمہ صحابہ کرام کے لیے ایسا زبردست تھا کہ بعض صحابہ کے اوسان جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ دوسروں کا کیا ذکر، حضرت عمر کو لے لیجئے، جیسے مدبر حضرت عمر کو لے لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کتنے مدبر صحابی تھے، کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت سنائی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ آیت مدتوں پہلے نازل ہو چکی تھی اور صحابہ کرام سینکڑوں مرتبہ اسے پڑھتے بھی رہے، مگر ان کی سمجھ اس وقت آئی، اس آیت کی سمجھ اس وقت آئی جب آپ فی الواقع وفات پا گئے۔ یہ مثال جو ہے ظہول سے متعلق ہے، اور لا علمی کی مثالیں وہ تمام سائنسی نظریات ہیں جو وحی سے متصادم ہیں۔ مثلا کائنات کا آغاز کیسے ہوا، آدم کی تخلیق کیوں کر ہوئی، زمین اور سورج اور چاند کیسے وجود میں آئے، کائنات کا انجام کیا ہوگا، ان باتوں کے متعلق سائنسدانوں نے جو نظریات قائم کیے ہیں وہ محض زن پر مبنی ہیں اور ان کا علم بھی محدود ہے، جبکہ وحی یقینی چیز ہے جو ایسی علیم و بصیر ہستی سے نازل ہوئی ہے جس کا علم لا محدود ہے، اور بعض ایسے امور ہیں جن کی تعویل کا وقت آ چکا ہے اور سائنس نے وحی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ مثلا سورج کو ساکن قرار دیا جاتا رہا، مگر آج اس کو متحرک سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ بھی تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ تمام انسانوں کی آوازیں فضا میں محفوظ ہیں، اور یہ بھی کہ انسان کے اعمال کے اثرات اس کے جسم پر مترتب ہوتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فرشتے انسان کے تمام اعمال لکھتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی اتباع بھی کر رہے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے دین سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ اس میں ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ کفر پر مرتے ہیں اور وہ کفر پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ شریروں سے خوب واقف ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے تو اسے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور ضلالت کا مستحق کون ہے تو اسے وہ گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے۔
گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین عادل ہے، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایمان نہ لانے والے مفسد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی بات فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام لانے والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی دقیقہ، کوئی بھی منٹ نہیں گزرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ مشرک آپ کی تکذیب کریں تو آپ بھی ان مشرکوں اور ان کے عمل سے برات کا اظہار کریں۔ فقل لی عملی ولکم عملکم، تو آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں بھی فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں فرمایا ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کلام، بلاغت، نظام کو، قرآن عظیم کو، اور صحیح و فصیح قلوب و ابدان اور دھیان کے لیے نافع احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، اور اسی میں بہت کفایت ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے اور نہ ان کا، کیونکہ یہ آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کہ بہروں کو سنا سکے اور ان لوگوں کو ہدایت سے بہرور کر سکے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت، حسن و جمال اور خلق عظیم عطا فرمایا ہے کہ وہ اصحاب بصیرت و دانش کے لیے آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح ہدایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح دوسروں کو حاصل ہوتی ہے۔ مومن تو آپ کی طرف نظر وقار سے دیکھتے ہیں، جبکہ کافر نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ دل کے بہرے ہیں وہ اگر آپ کی باتیں سن بھی لیں تو ان کے دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے عقل بھی ہوں، کہ اگر وہ سن نہیں سکتے تو کم از کم اشاروں سے ہی کچھ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندھے ہیں، ان کا دل آپ کی باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، پھر اگر وہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں تو اس دیکھنے کا انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے بصیرت بھی ہوں، کہ اگر کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ظاہری طور پر سننے اور دیکھنے سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ آپ کی باتوں کا ان پر کچھ اثر ہوگا اور وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی، چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا سننا اور دیکھنا بالکل چوپایوں کی طرح ہے، وہ بھی عقل و فہم سے کورے اور یہ بھی عقل و فہم سے کورے، اور بدتر اس لحاظ سے کہ چوپایوں میں تو عقل و فہم کا ملکہ پیدا ہی نہیں کیا گیا، ان کے پاس تو عقل و فہم ہے ہی نہیں، جبکہ ان میں ایسا ملکہ موجود ہونے کے باوجود اس سے وہ کام نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن آگے ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، آگے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے اور دائماً آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اور اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا، جو شخص خیر و بلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی آفت آئی ہے اگر تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے،
اس مفصل روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کے برپا ہونے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی شناخت بھی کریں گے، یعنی بیٹے باپ اور دیگر رشتہ دار ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانتے ہوں گے جس طرح دنیا میں جانتے تھے، لیکن ہر ایک پر نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمان الہی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور کامیاب نہ ہوئے، اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ہدایت سے دور ہو گئے۔ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ یاد رکھیے گا 50,000 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں انہیں اپنی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی قیامت والے دن کہ جیسے بس چند گھنٹے ہی دنیا میں گزارے تھے۔ اللہ اکبر۔ کَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، بس چند گھنٹے ہی دنیا میں گزارے۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانیں گے، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے سے اپنے کسی دکھ سکھ اور ہمدردی کی بات چیت کے بھی روادار نہیں ہوں گے، اور اگر اپنا کوئی رشتہ دار نظر آئے گا تو اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض علماء نے یتعارفون بینہم کو دنیاوی زندگی سے متعلق کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں بس چند گھنٹے ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے، اور حقیقی زندگی کا آغاز تو اب ہو رہا ہے، اس لیے کہ نتیجہ ان کی توقع کے خلاف نکلا اور اس دن کے لیے کچھ تیاری نہیں کی تھی اور ساری زندگی دنیا کی دلچسپیوں میں گزار دی تھی۔ ان لوگوں کو اس دن واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں غلط راستے پر پڑے ہوئے تھے، اور یوم آخرت سے انکار کے نتیجے نے انہیں راہ راست پر آنے ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔